بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین اور شیر کا واقعہ۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا؟ پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالاتوں کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزر گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم لوگوں کو کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، انہیں پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو اب جوان ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرنے لگا ہے اور میرے بغیر رہتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اسے آزاد کر دو۔ یہ کہنا اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیے، بڑی شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے امام مولا کو سینے سے لگا لیا۔ جب امام مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ امام مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چاہتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام میدان کربلا کے قلعے کے پاس ایک تمہیں آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، آپ کا بھائی عباس دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ سے پوچھا، مولا حسین تو کون دے گا؟ تو حضرت امام حسین روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بیوی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 60 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں، جب امام حسین شہید ہو گئے اور عمر شاد کے لشکر نے لاشا اقصب کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے زینب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی،
اور میں ایک زنجیرے پر پہنچ گئی جہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گڑگڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ مولا امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بیوی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں اور اس کے پاس گئیں اور کہا کہ ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور فضا نے کہا، تمہیں کیا یہ معلوم ہے کہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یا ان کے لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشا پر آیا اور لاشا اکسد کر بلند آواز سے گرجانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے اکسد کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر شاد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ جب واپس لوٹ گئے، جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاشیں متر پامال حصوں میں محفوظ رہی۔ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنیں، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعا مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے استعمال کر رکھی تھی، لاشا امام حسین کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامال سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوایا جانا تھا۔ سلام رسول اللہ پر اور سلام امام حسین پر، ان کے پاک خون پر اور علیہ